وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 66 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں حشر کا بیان ہے، پل صراط کا ذکر ہے، منکرین کا بھی ذکر ہوا ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان مراد ہے کہ کافر انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر گیا تو پھر میں زندہ کر کے دوبارہ نکالا جاؤں گا؟ یعنی کہ جن لوگوں کو شک اور شبہ تھا اس معاملے میں، اب اس کے لیے جواب دیا جا رہا ہے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا تھا؟ ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا، تو اب اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور انہیں اور شیاطین کو جمع کریں گے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم انہیں ضرور حاضر کریں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم ہر گروہ میں سے انہیں ضرور کھینچ نکالیں گے۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو ان میں رحمان کے خلاف سب سے زیادہ سرکشی کرنے والا تھا۔ یعنی جو بھی نافرمانوں کے لیڈرز تھے، مجرمین کے لیڈرز تھے، ان سب کو جمع کیا جائے گا وہاں پر۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم ان سے خوب واقف ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے اولین مستحق ہیں۔ اللہ ہر مجرم کو جانتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس سے گزرنا ہوگا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب پر لازم مقرر کیا گیا ہے۔ مراد ہے کہ یہ بات اللہ نے خود طے فرمائی ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزارا جائے گا۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل اس طرح ہے، جس کو عام اصطلاح میں ہم پل صراط کہتے ہیں، وہ پل جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس سے نکلنا ہوگا۔ جو اہل ایمان ہوں گے وہ نکل جائیں گے وہاں سے، کچھ تیزی کے ساتھ، کچھ آہستگی کے ساتھ، کچھ بہت ہلکی رفتار کے ساتھ، لیکن وہ اہل ایمان گزار دیے جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے وہاں سے۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی نوٹ فرمائیے، تاکہ اہل ایمان کو بھی معلوم ہو جائے کہ کتنی بڑی ہولناکی سے، کتنے بڑے جہنم کے عذاب سے اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا۔ شدید پیاس انسان کو لگی ہو، اس کے بعد اگر ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس مل جائے، تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس پانی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو اللہ گزارے گا جہنم کے اوپر سے، تو ان کو بھی اندازہ ہو جائے اہل ایمان کو کہ کتنی بڑی آفت سے اللہ نے ان کے حفاظت فرما کر جنت میں ان کو داخل فرمایا۔ اللہ ہمارے لیے اس پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر اسے یہاں سے گزرنا ہے، مطلب اس مقام سے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب پر لازم مقرر کیا گیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا ہے کہ وہ ایسا کر کے رہے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنے کے بل گرے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی تھیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے تھے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں فریق میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مذاق اڑاتے تھے،
کہ بھائی تم لوگ جو ایمان لائے ہو تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہمارے معاشرے میں، تم تو ہمارے معاشرے کے بہت کمتر لوگ ہو. ہمارے دیکھو ابو جہل کی مجلس کو، ابو لہب کی مجلس کو، کتنے لوگ اس میں آتے ہیں، کتنے مالدار طبقات آتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ مشرکین مکہ صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اب یہ اللہ کا تبصرہ ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کر دیں. ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ سامان اور ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے ان سے اچھے تھے، اللہ نے انہیں بھی برباد کیا. اب اگر یہ بھی مخالفت پر اڑے رہیں گے تو اللہ انہیں بھی برباد کر دے گا. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو گمراہی میں ہے تو اس کو اللہ گمراہی میں اور ڈھیل دے رہا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے خواہ عذاب خواہ قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. فسیعلمون من هو شر مکانا، پس قریب وہ جان لیں گے کون ہے بدتر مقام میں، واضعف جندا، اور کون ہے کمزور تر لشکر کے اعتبار سے. قیامت برپا ہوگی، اللہ ان سب کا محاسبہ فرمائے گا اور اللہ واضح فرما دے گا کہ کون خسارے میں ہے اور کون کمتر ہے اور کون واقعتاً کامیاب ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ انہیں مزید ہدایت عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ بندہ اگر آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کو اور آگے بڑھاتا ہے، بندہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو اللہ اور ہدایت عطا فرماتا ہے. قرآن نے کہا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں. طرح طرح سے اللہ مدد فرماتے ہیں. اسی طرح قرآن نے کہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17 میں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے مزید ہدایت انہیں عطا فرمائی اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا. لیکن پہلی شرط یہ کہ بندہ پہلا قدم خود آگے بڑھائے. جیسے بچہ جب سال 1.5 سال کا ہوتا ہے چلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، خود نہیں چل سکتا وہ، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ پہلا قدم وہ خود اٹھائے. وہ گرنے لگتا ہے تو ماں باپ سنبھال لیتے ہیں اس کو اور پھر چلاتے ہیں اس کو. یہی معاملہ اللہ کا ہے. بندہ بہت کمزور ہے لیکن بندہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرے، پہلا اسٹیپ خود لے لے تو اللہ اسے تھام لیتے ہیں اور اللہ اس کے لیے آگے بڑھنا آسان فرما دیتے ہیں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ انہیں مزید ہدایت عطا فرما دیتا ہے. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے. وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور بہتر ہیں بدلے اور انجام کے اعتبار سے. یہ نیکیاں جو کام آنے والی ہیں، یہ اعمال ہیں کہ جو انسان کو کام آئیں گے آخرت میں. باقی دنیا کی یہ چمک دمک، دنیا کا یہ مال و اسباب یہیں رہ جائے گا. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور اس سے کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا. اس آیت کے حوالے سے بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے. ایک مشرک تھا بڑا مالدار عاص بن وائل، اس نے ان کا پیسہ لے رکھا تھا. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ میرا پیسہ واپس کرو. اس سے کہا کہ میں واپس نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو. مالدار تھا، صاحب اثر تھا، تو دبا کر رکھا تھا اس نے، مال واپس نہیں کر رہا تھا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ قیامت آ جائے گی تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ میں بڑا مالدار ہوں، خوب مجھے مال عطا کیا جائے گا، اور اسی گھمنڈ کے اندر وہ مبتلا رہا. اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کے متعلق یہ کہا یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور اسے کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا. اس نے تو یہ کہا، لیکن دنیا میں اس کا معاملہ یہ ہوا کہ بیٹا، یعنی جن کا ہم ادب سے نام لیں گے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے. یعنی اولاد دنیا میں کام نہیں آئی ہے تو آخرت میں کیا شے تمہیں کام آ سکے گی. تم کفر کی طرف جا رہے ہو، تمہاری اولاد اسلام کو قبول کر چکی ہے، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے. اس کا ذکر اس مقام پر کیا گیا ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس سے کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا. یہ بھی اس نے کہا کہ مرنے کے بعد پیسہ واپس کروں گا. اب اللہ تعالیٰ تفصیلہ فرما رہے ہیں. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی مال ملنے والا ہے مرنے کے بعد،
یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، جو وہ کہتا ہے ہم لکھ لیں گے. ونمد له من العذاب مدا، اور اس کے عذاب کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے. ونرثه ما یقول ویاتینا فردا، اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے. ویاتینا فردا، اور وہ ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے گا، کوئی مال اولاد اس کے پاس نہیں ہوگی. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے مددگار ہو جائیں. کلا، ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم، جلد ہی وہ ان کی بندگی کا انکار کریں گے. ویکونون علیہم ضدا، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. یعنی جن جھوٹے معبودوں کو انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ جھوٹے معبود قیامت کے دن ان کی بندگی کا انکار کریں گے. ایک طرف تو بتوں کو پکارا گیا، اللہ کے بندوں کو بھی پکارا گیا ہے. وہ بندوں کا انکار کریں گے جنہوں نے ان کو پکارا ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے تیری عبادت کی تھی اور ان کو بھی تیری عبادت کی تلقین کی تھی. تو وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا سامان ہے اس کے اندر، کہ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ ان کا انکار کریں گے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن. تو پھر اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا ان کو؟ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع آ رہا ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے. اس میں مجرمین کا اور نیک لوگوں کا ذکر ہے. یہ بتایا گیا کہ آخرت میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، محاسبہ ہے، وہ انفرادی طور پر ہوگا. قرآن وہ بیسک انسٹرومنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، اور گزشتہ نافرمانوں کا ذکر بھی اس مقام پر کیا گیا ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤذهم اذا، کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک ہم شیاطین چھوڑتے ہیں کافروں پر، وہ ان کفار کو خوب اکساتے ہیں. فلا تعجل علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جلدی نہ کیجیے، عذاب آیا ہی چاہتا ہے. انما نعد لهم عدا، بے شک ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، مہلت دی ہے سنبھلنے کے لیے، لیکن جب وقت متعین آ جائے گا تو یہ برباد کر دیے جائیں گے. گنتی ہو رہی ان کے عذاب کے ایام کے حوالے سے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم تمام تقوی اختیار کرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کر کے لائیں گے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی قدردانی فرمائے گا، اور ان کی مہمانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو مقصود نہیں بنایا، آخرت جن کے پیش نظر تھی، اور اللہ کی نافرمانی سے جو بچتے رہے ان کی مہمانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اللہ ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے اور گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے مقابلے میں نافرمانوں کا انجام، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہ گاروں کو ہا کر ہم لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے بنا کر، شدید پیاسے ہوں گے. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہو. مراد یہ کہ قرآن حکیم سچی سفارش کا، شفاعت حق کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ان کے لیے جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، ایمان لانے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، ان کے لیے شفاعت ہوگی. انبیاء کی، اللہ کے نیک بندوں کی، جنہوں نے ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، نافرمانی کی روش اختیار کی، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں. فرما برداروں کے لیے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع دیں گے. اللہ کے رسول اور اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. یہ ہیں شدید الفاظ جو اس مقام پر آئے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی. لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم بڑی بری بات لے کر آئے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں. وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال حدا، پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا منسوب کر دیا ہے. یہ شدید ترین الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، فرشتوں کو مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. ان سب پر اللہ کا یہ عذاب گویا کہ نازل ہوا ہے. یہ شدید الفاظ اس مقام پر آئے پورے قرآن میں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
رحمان کے شائن شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے حضور بس بندہ ہی بن کر آتا ہے۔ کل کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ بیٹوں کی ضرورت انسان کو ہے کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، بیمار ہوں گے تو دوائی لا کر دیں گے۔ پوری کائنات اللہ کے تابع، اللہ کو کسی بیٹے کی کیا حاجت ہے؟ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے انہیں گھیر لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے اور گن کر ان کا شمار کر لیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے آئے گا۔ یہ ہے آخرت کا محاسبہ جو انڈیویجولی ہوگا۔ نوٹ فرمائیے کہ ایک محاسبہ اجتماعی طور پر بھی ہے۔ سورہ النساء آیت 41 میں ہم پڑھ چکے، ہر رسول اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں ذکر آ چکا، رسولوں سے بھی سوال ہوگا اور جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی سوال ہوگا۔ ایک محاسبہ اجتماعی طور پر ہے، جس میں اس امت کا ایک محاسبہ یہ بھی ہے کہ انسانیت تک پیغام پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ ذمہ داری ادا کی کہ نہیں۔ اور ایک محاسبہ ہے جس کا ذکر قرآن نے یہاں پر کیا ہے، انڈیویجولی ہر شخص کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ باپ اگر روٹی کھا لے تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹ سکتی، بیٹا دوائی پی لے، انجیکشن لگوا لے، باپ کو شفا نہیں مل سکتی۔ یہی معاملہ اعمال کے اعتبار سے ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ کوئی کسی کی طرف سے جواب دہی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورۃ الانفطار کی آخری آیت ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے صفیہ محمد کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ یہ تفصیل بخاری شریف میں ہے۔ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ بہت خوبصورت مقام ہے قرآن کا۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی قدردانی فرماتا ہے، فرما رہے کہ اللہ محبت پیدا کر دے گا اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والے بندوں کے لیے۔ اس کی وضاحت بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل سے بھی کہتا ہے علیہ السلام کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرو۔ یہ ہے دنیا میں بھی اللہ قدردانی فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے لیے رحمان دلوں میں عنقریب محبت پیدا فرما دے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا ہے، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے تقوی اختیار کرنے والوں کو بشارت دیجئے، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے سے جھگڑالو قوم کو خبردار کیجئے۔ دو باتیں اس آیت میں نوٹ فرمائیے۔ نمبر ایک، کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بہت آسان کتاب ہے۔ 4 دفعہ ایک ہی صورت میں ایک ہی آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ سورۃ القمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ضرور بھی ضرور نصیحت کے حصول کے لیے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر لے۔ تو اس پہلو سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب، ہاں اس میں گہرائی میں غور و فکر کرنا، علم و حکمت کے موتی نکالنا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے مشکل ترین کتاب ہے، لیکن نصیحت کے اعتبار سے قرآن کا بیسک میسج انسان کے سامنے آ جائے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے معلوم ہو جائے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے مجھے معلوم ہو جائے، اصل زندگی کیا ہے یہ انسان کو معلوم ہو جائے، اصل زندگی میں نتائج کیا ہے وہ معلوم ہو جائیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، یہ مجھے معلوم ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ 4 مرتبہ سورۃ القمر میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا۔ نوٹ فرمائیے یہی الفاظ آئے سورہ الدخان آیت نمبر 58 میں بھی۔ آپ کی زبان عربی، اول اس کے مخاطب وہی لوگ تھے جو عربی کو جانتے تھے، تو ان کے لیے تو بہت آسان تھا۔ نوٹ فرمائیے کہ قرآن کا اصل لطف اسی وقت بندے کو آئے گا جب اتنی عربی آ جائے کہ ترجمے کی ضرورت نہ ہو۔ ترجمہ انسان کا کلام ہوتا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے اور اس کی وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو رحمان کے کلام کی تاثیر ہے۔ تو ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو دنیا کے اعتبار سے کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، انگریزی ہم نے کتنی پڑھ لی، انگلش لنگوسٹک میں پی ایچ ڈیز کی ہیں مسلمانوں نے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، اور انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، اتنی انگریزی ہم نے سیکھ لی۔ ڈونٹ وی ہیو ٹائم ٹو لرن دی لینگویج آف قرآن، دی لینگویج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دی لینگویج آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کی زبان، اللہ کے کلام کی زبان، اس کے حبیب کی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ خاص طور پر جو تعلیم یافتہ حضرات و خواتین ہیں وہ تو غور کریں۔ اگر اتنی عربی آ جائے تو ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں تو ہمیں لطف آ رہا ہوگا انشاءاللہ، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کیا معلوم ہو رہا ہے، کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، جسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ ترجمے سے شروع کرنا چاہیے، لیکن اتنی عربی آ جائے، اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو ہم اس کی لینگویج میں سمجھنے کے قابل ہو جائے تاکہ وہ ترجمے کا بیریئر ہٹ جائے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا۔ اب دوسری بات اس آیت میں نوٹ کرنے کی یہ ہے، فرمایا کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے تقوی اختیار کرنے والوں کو بشارت دیجیے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجیے ان لوگوں کو جو جھگڑالو قوم ہے۔ یہ بشارت اور انذار جو رسولوں کا بنیادی فنکشن ہے، اس کو آپ انجام دیجیے قرآن کے ذریعے سے۔ نوٹ فرمائیے قرآن حکیم میں قرآن کی دعوت کے حوالے سے، بشارت و انذار کے حوالے سے جو اصطلاحات اللہ نے استعمال فرمائیں، ان سب کے ساتھ عموماً قرآن کا لفظ استعمال ہوا، یعنی دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے بیسک انسٹرومنٹ وہ قرآن ہے۔ نوٹ فرمائیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، اے نبی تبلیغ کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 52، اے نبی جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، مکے میں جہاد تھا نظریات کی سطح پر، اور دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرنا مقصود تھا، اللہ والے بنانا مقصود تھا۔ تو سورہ فرقان آیت 52، بڑا جہاد کیجئے نبی قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ قوف آیت نمبر 45، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس کو کہ جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہو۔ اور یہاں کہا گیا کہ بشارت دیجئے قرآن کے ذریعے سے، انذار یعنی خبردار کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ تو معلوم ہوا کہ دعوت دین کے لیے جو بیسک انسٹرومنٹ ہے وہ قرآن حکیم ہے، اس کے ذریعے سے ہی ایمان ملے گا، اس کے ذریعے سے وہ دلائل ملیں گے جس کی بنیاد پر ہم دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کر دیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْضًا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھتے ہیں یا ان کی آہٹ سنتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر قرآن کی مخالفت کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، تو یاد رکھو پچھلے نافرمانوں کو بھی اللہ نے اس طرح ہلاک کیا کہ آج ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ ڈراوے دیے گئے مشرکین مکہ کو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین عطا فرمائے، اپنے کلام پر کامل یقین عطا فرمائے، اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں نوٹ فرمائیے جیسے ہم نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ذاتی حالات کا مطالعہ کیا تھا، وہی کچھ انداز اس سورہ مبارکہ کا بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 99 تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ ان کے کچھ ابتدائی حالات کا ذکر بھی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے وحی دیے جانے کا ذکر بھی ہے، اور دیگر حالات کا ذکر بھی ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ ان حالات کے بیان میں زمانی ترتیب نہیں ہے، بعد والے حالات کا ذکر پہلے ہے، پہلے والے حالات کا ذکر بعد میں ہے۔
تاکہ مضامین بار بار بدلتے رہیں، یہ ایک حکمت اس میں محسوس ہوتی ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے۔ آل فرعون کو اللہ نے برباد کیا تھا، اس کے بیان کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو ڈراوے دیے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر آئے گا جب وہ مدین کے علاقے سے واپس آ گئے تھے۔ ان حالات کا ذکر ہم سورہ قصص اور دیگر سورتوں میں پڑھیں گے، اور مدین سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو اللہ کی طرف سے وحی عطا کی گئی تھی۔ اور مزید یہ ہے کہ ظہور نبوت کے دیگر حالات کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت پہ پڑ جائیں۔ یعنی قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی رات، 2/3 رات مشقت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے قیام اللیل۔ نمبر 2، قرآن کو عام کرنے کے لیے شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے تھے۔ ابھی معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ آ گیا تو اس کے پاس چلے گئے، پھر معلوم ہوا کوئی اور قافلہ آ گیا تو اس کے پاس چلے گئے۔ ہر وقت یہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اللہ کا دین، اللہ کا قرآن دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ نے تسلی دی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ ناکام ہو جائیں۔ اور یہ تسلی بھی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 6 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ یعنی اتنی محنت آپ کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی دعوت قبول ہوگی اور جو مخالفین ہیں وہ ناکام کر دیے جائیں گے۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر اس کے لیے کہ جو نصیحت سے ڈرتا ہو۔ یہ قرآن بیسیکلی نصیحت ہے، ایک ریممبرنس ہے، ایک یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، لیکن ملے گا اس کو فائدہ جو ڈرتا ہو اللہ کی نافرمانی سے، ڈرتا ہو اللہ کے عذاب سے، اس کو اس سے فائدہ مل جائے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن، رحمان ہے وہ، علی العرش استویٰ، عرش پر وہ متمکن ہوا۔ اللہ کا عرش متشابہات میں سے اللہ ہی کے علم میں ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی زمین کی انتہائی تہ میں، کور آف ارتھ میں بھی کچھ اگر ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر کوئی بات کہو تو بے شک اللہ چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور انتہائی پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے۔ کوئی بھی بات ہو، کتنی چھپی ہوئی، کتنی ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ یہ اللہ کی صفت علم کا بیان آ گیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا ہے۔ اب اس واقعے کا بیان، اس کا پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور راستے میں ان کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے، اور ایک طرف ان کو آگ دکھائی دی تو وہ اس کی طرف گئے ہیں، اور پھر ان پر ظہور نبوت ہوا، اللہ نے ان سے کلام فرمایا تھا۔ مزید تفصیل ان واقعات کی انشاءاللہ سورۃ القصص میں ہمارے سامنے آئے گی۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی چنگاری لے آؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سردی تھی تو تپش اور حرارت کے لیے کچھ لانا چاہا۔ او اجد علی النار ہدا، یا میں آگ کے پاس راستہ پالوں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ راستے کی تلاش تھی، تو آگ جل رہی تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی ہو تو کوئی مجھے راستہ مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، بس جب وہ وہاں آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تمہارا رب ہوں سو اپنی جوتیاں اتار لو۔ انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کے پاک میدان میں ہو۔ اب اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور بے شک میں نے تمہیں پسند کیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو۔
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، لذکری میری یاد کے لیے۔ یہ ہے جو اللہ نے اپنی انانیت کا یہاں پر ذکر کیا ہے، دی بگ آئی ایم جسے کہا جائے گا۔ ایک تکبر انسان کرتا ہے وہ اس کے لیے روا نہیں ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے، اس کی انتہا ہے جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی، اننی بے شک میں، انا اللہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی بس میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کی حکمت بیان کی ہے ایک، اور وہ ایک حکمت یہ ہے کئی حکمتوں میں سے، نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ انسان میں نسیان کا مادہ ہے، بھول جاتا ہے وہ، تو نماز بار بار اللہ کی یاد دہانی کراتی ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کر رہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہے رب تمام جہان والوں کا، اپنی حقیقت یاد آ جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو معبود ہم بندے ہیں۔ یہ حقیقت بار بار انسان پر واضح ہوتی ہے دن میں 5 مرتبہ، تاکہ 24 گھنٹے کے ڈیفرنٹ اوقات نمازوں کے انٹرولز میں، نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی اللہ یاد رہے۔ نماز اس کی یاد دہانی بندے کو کراتی ہے۔ اللہ ہمیں اہتمام کے ساتھ تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقم الصلاۃ لذکری اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں، اسی کے آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اگر سامنے سب کچھ آ جائے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لتجزا کل نفس بما تسعی تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے اس کی کوشش کا جو اس نے کی۔ فلا یصدنک عنہا پس تمہیں اس سے وہ روک نہ دے، من لا یؤمن بہا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، فترضا پھر تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دیگر لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے راستے پر قائم رہو، اس کی پیروی نہ کرو، جس نے خواہش نفس کی پیروی کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ اور اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہ معجزات جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، عصا اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن ابھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا تو اللہ کلیئر کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو معلوم رہے کہ ہاتھ میں عصا ہی ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے۔ اتنا جواب کافی تھا، لیکن اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے تو لطف آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تو کلام کو طویل کر رہے ہیں۔ قال ہی عصائی فرمایا کہ اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکہ علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اب اللہ تو علیٰ کل شیء قدیر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اصل میں کلام کو طویل کر رہے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے گفتگو ہو، یہ انداز انہوں نے اختیار کیا۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ فَأَلْقَاهَا پس موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا عصا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب نوٹ فرمائیے قرآن میں کہیں تو اس کو اژدہا کہا گیا ہے، یہاں اس کو سانپ کہا گیا، کانٹرڈکشن نہیں ہے قرآن میں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82 اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں کانٹرڈکشنز ہوتے، اختلافات ہوتے، نہیں اختلاف۔ وہ جو اژدہا تھا جسامت کے اعتبار سے اژدہے کی مانند، لیکن اپنی حرکت اور اسپیڈ کے اعتبار سے سانپ کی طرح تھا، کیونکہ اژدہا تیزی سے دوڑ نہیں سکتا، تو جسامت میں بہت بڑا کہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ جائیں، لیکن اسپیڈ میں وہ سانپ کی طرح تھا، تو یہ تطبیق ہے، کانٹرڈکشن نہیں۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ہم جلد سے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ ایک معجزہ ہو گیا، ایک نشانی ہو گئی۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لگا لو، تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے، یعنی اس ہاتھ کا سفید ہونا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ معجزاتی طور پر ہوگا۔ تو ان واقعات کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دیگر صورتوں میں، یہاں واقعہ اس وقت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب ظہور نبوت ہوا موسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات ان کو عطا فرمائے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، بس تم جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ اللہ اپنے رسولوں پر التفات بھی فرماتا ہے، انہیں معجزات بھی عطا فرماتا ہے، لیکن اصل کام ہوتا ہے سرکشوں کی طرف جانا، ظالموں کی طرف جانا، باطل نظام کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ محض عبادات کافی نہیں، یہ پیغام یہاں پر بھی دیا گیا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تم فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑی عمدہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہمیں، اس کا ذکر ہے، اور اللہ نے جو احسانات فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر اس کا بیان ہے، اور فرعون کے دربار میں جو معاملہ پیش آیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ فرما دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک معاون، ایک وزیر بنا دے۔ اب نوٹ فرمائیے، یہ ہے خوبصورت دعا جو اللہ نے سکھائی ہمیں۔ دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہر بندے کے لیے دعا بڑی اہم ہے۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، یقین عطا فرما دے، میرے کام میں آسانی پیدا فرما دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ مراد یہ کہ تاکہ میں پورے کنوکشن کے ساتھ اور بالکل کلیئر کٹ انداز میں اے اللہ فرعون کے سامنے دعوت پیش کر سکوں، کیونکہ ڈنگے کی چوٹ پر اس کو للکارنا تھا، علی اعلان اس کے سامنے جا کر بات کرنی تھی، اس کا اقتدار، اس کی حکومت تھی۔ اے اللہ تو مجھے قوت عطا فرما، میری زبان کو فلوئنسی عطا فرما دے تاکہ میں کھل کر اس کے سامنے بات کر سکوں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ مزید دعا گو ہوئے کہ اللہ میرا مددگار بھی بنا دے میرے گھر والوں میں سے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہوں، اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی اس راستے پر ڈال دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر، میرا ایک معاون مقرر فرما، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس سے میری قوت مضبوط فرما دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے، کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے۔ اے اللہ جب ہم مل جل کر کام کریں گے تو یہ دین کی دعوت کا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید دین کی دعوت کے راستے میں اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، یہ بہت اہم ہے، بار بار اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک اے اللہ تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو تم نے مانگا یقیناً وہ تمہیں عطا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور یقیناً ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔ اب یہ گزشتہ حالات کا ذکر آ رہا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا جو الہام ہم نے کرنا چاہا۔ وہی غرض یا لغوی معنی میں ہے، دل میں کسی بات کو ڈال دینا، سجھا دینا۔ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ تم اسے صندوق میں ڈال دو، فاقذفیہ فی الیم، پھر صندوق دریا میں ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، پھر دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا، مراد دریا سے نکال لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تم پر ڈال دیا اپنی طرف سے محبت کا پرتو، یعنی لوگوں کے لیے محبوب بنا دیا تمہاری صورت کو، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ اب نوٹ فرمائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا تو فرعون نے اس وقت اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ ان کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیں، اور اللہ نے ان کے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ ماں کیسے جدائی بچے کی برداشت کر سکتی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے منصوبہ بندی تھی۔ وہ چلتا رہا صندوق، اور فرعون کا محل اس دریا کے کنارے پر لگتا تھا آ کر، وہاں کچھ کنیزیں وغیرہ ہوں گی، کام کاج کر رہی ہوں گی۔ جب یہ دیکھا تو صندوق کو اٹھا لیا، کھولا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔
تو حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، نیک خاتون تھی، ان کے دل میں بھی محبت ڈال دی گئی، اور فرعون کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات ڈال دی کہ وہ تیار ہو گیا کہ ان کو بیٹے کے طور پر اختیار کر لیں، کیونکہ ان کی کوئی اولاد اس وقت نہیں تھی۔ یوں اسی فرعون کے محل میں جس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا چاہا، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرما دیا۔ اذ تمشی اختک، یاد کرو جو تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی، فتقول، اور وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے؟ فرجعناک الی امک، بس اے موسیٰ ہم نے تمہاری والدہ کی طرف تمہیں لوٹا دیا، کی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں۔ اب یہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بڑی پریشانی ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ تم دیکھتی رہو کہ صندوق کہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ محل میں پہنچ گیا۔ اب قرآن جزیات میں نہیں جاتا، یہ میں پہنچ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کا بتا دوں کہ جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اب یہ اللہ کی تدبیر دیکھیے، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام پر پورا اختیار رکھنے والا ہے۔ کسی بھی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ وہ تیار بھی ہو گیا، اچھا بتاؤ بھائی کون سی عورت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام والدہ کی طرف لوٹا دیے گئے، اور شاہی خرچ پر اب ان کی پرورش ہو رہی تھی اور انہی کی والدہ کی گود میں ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے واپس بھی لوٹا دیا والدہ کی طرف، اور حفاظت کا اہتمام بھی ہو گیا کہ فرعون نے قبول کر لیا تھا، اب پرورش فرعون کے خرچے پر ہی ہوگی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اس احسان کا ذکر کیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اے موسیٰ تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اچھی طرح تمہاری آزمائش کی۔ اس قتل کا ذکر سورۃ القصص میں آئے گا۔ ایک قبطی مصری شخص ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے غم سے تمہیں نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح سے آزمایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم کئی سال مدین والوں میں ٹھہرے رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر اے موسیٰ تم وقت مقرر پر آ گئے ہو۔ مدین میں کئی برس رہے، موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے تھے، اب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کا نزول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔